پچھلے جمعے ایک مجھ سے سوال ہوا تھا، اس سوال کی بنیاد پر میں یہ مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پوری توجہ رکھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ توجہ رکھیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا سب کی توجہ میری طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں، فجر کی کتنی رکعت ہوتی ہیں بھائی؟ جی کیا کیا ہوتی ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ بچپن میں ایک دفعہ ہمارا امتحان تھا اسکول میں، تو اس میں یہ سوال آیا کہ فجر کی کتنی رکعت ہوتی ہیں، تو اس میں ایک بچے نے لکھ دیا 2 فرض 2 سنت۔ 2 فرض 2 سنت کتنی رکعت ہو گئی؟ 4۔ لیکن استاد نے وہ سوال پھر بھی غلط کر دیا۔ کیوں؟ ترتیب غلط۔ تو ترتیب کیا ہے؟ 2 سنت 2 فرض۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فجر کی سنت کب پڑھی جائے گی؟ فجر کے فرضوں سے پہلے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فجر سے پہلے 2 سنتیں رہ گئی ہیں تو اب یہ کب پڑھی جائیں گی اور کیسے پڑھی جائیں گی؟ بھائی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ پہلے 2-3 اصولی باتیں ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ظاہری بات ہے سنتیں بھی قضا ہو گئی ہیں، تو اب جب وہ آدمی قضا کرے گا تو صرف فرضوں کی قضا کرے گا، سنتوں کی قضا نہیں کرے گا۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے سنتوں کی نیت باندھ لی، ادھر نماز کھڑی ہو گئی، اب کیا کریں؟ بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر کے فرضوں میں شریک ہو جائیں۔ اگر 2 پڑھ چکے ہیں تو باقی 2 جلدی جلدی ادا کریں اور سلام پھیر کر فرضوں میں، کیونکہ جب کوئی نفل نماز یا کوئی سنت نماز یا کوئی بھی نفلی عمل یا کوئی بھی مسنون عمل شروع کر دیا جائے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پورا کیا جائے گا، پھر فرضوں میں شریک ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹائم دیکھ لیا کریں کہ بھئی ہمارے پاس 4 سنت پڑھنے کا ٹائم ہے بھی کہ نہیں، ٹائم نہ ہو تو چھوڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں۔ خیر یہ مسئلہ دوسری طرف نکل رہا ہے، میں فجر کی سنتوں کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اب کوئی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب آ جائیں فجر کی سنتوں کی طرف۔ فجر کی سنتوں کے حوالے سے 2 احادیث سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی 2 سنتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کو کبھی بھی مت چھوڑنا، چاہے تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند دیں۔ دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں موجود ہیں ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جتنی تاکید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی سنتوں کی فرمائی ہے، کسی اور سنت کی اتنی تاکید نہیں فرمائی۔ اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف کہ اب ہم مسجد میں آئے ہیں، فرض کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں، سنتیں ابھی ہم نے پڑھنی ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ غلطی لوگ یہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ سنتیں چھوڑ دیں گے اور جب فجر کی نماز ختم ہو جائے گی تو فوراً کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، واضح طور پہ منع فرما دیا ہے کہ اگر فجر کی سنتیں رہ گئیں تو فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد وہ سنتیں بولیں بھائی نہیں پڑھی جائیں گی۔ پھر کب پڑھی جائیں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جائیں گی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اصل سوال کا محور یہ تھا کہ لوگ آتے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے، لوگ نیت باندھ لیتے ہیں، پہلے فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، پھر فرضوں میں شامل ہوتے ہیں، تو آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ سر نہ ہلاؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کے
پھر سے مسئلہ سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں، اپنی رائے نہ دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم مسجد میں آئے، فرض ہو رہے ہیں فجر کے، ہم نے سنتیں نہیں پڑھی، تو اب ہم پہلے سنتیں پڑھیں گے، پھر فرضوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہ مسئلہ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ میں دلیل میں جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا۔ میں 3-4 صحابہ کرام کے نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین کے سرخیل سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ 3 صحابہ کا تو میں نے عمل بتایا، اور بھی ہیں، صرف گنتی کے 3 میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیں۔ صحابہ تابعین میں سب سے بڑی شخصیت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص آئے، فجر کی سنتیں اس کی رہ گئی ہوں، تو پہلے وہ فجر کی سنتیں ادا کرے، پھر فرضوں میں شامل ہو جائے۔ اب عمل کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ عمل کس کا ہے بھائی؟ صحابہ کا۔ تو میں اور آپ اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ اس سے بڑی کسی کو کوئی اور دلیل چاہیے؟ جب صحابی کا، ایک صاحب میرے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، میں نے انہیں مسئلہ بتا دیا، کہتے ہیں یہ تو صحابی کا عمل ہے۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا کیا صحابی کا عمل تیرے لیے حجت نہیں ہے؟ وہ آئے باش ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، اگر صحابی نے یہ عمل کیا کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ کہتا جی صحیح کیا۔ میں نے کہا پھر آنکھیں بند کر کے عمل کر لو۔ حضور سے سیکھا ہے انہوں نے بھائی، حضور سے سیکھا ہے انہوں نے، حضور کی تربیت میں رہے ہیں، حضور کی صحبت میں رہے ہیں، وہ کبھی بھی غلط مسئلہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا بھائی کہ اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں، فرض کھڑے ہو گئے ہوں، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر تو آپ کو جماعت کے قادہ سے مراد وہ جس میں اتحیات بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس میں ملنے کی امید ہے، تو پہلے 2 سنتیں پڑھیں، پھر فرض نماز میں شامل ہوں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو فجر کی 2 سنتیں اگر کوئی مسجد میں آ کر پڑھتا ہے اور اس وقت میں پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں نہ پڑھے، ذرا پیچھے ہٹ کے پڑھے، برآمدے میں پڑھ لے، صحن میں پڑھ لے، کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھ لے، جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں نہ پڑھے۔ تو بھائی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ صبح اتنی جلدی اٹھ جاؤ کہ تسلی سے فجر کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر مسجد میں آئیں۔ اور فجر کی سنتوں کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں، مجھے پتہ ہے سب کو نیند آ رہی ہے، لیکن مسئلہ بہت اہم ہے، میں ختم کر کے چھوڑوں گا، اس سے پہلے نہیں جانے دیتا میں، تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، برداشت کر لیں۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں بیچارے اونگ رہے ہیں، اب کیا کریں بھائی، ہمارا کام ہی یہی ہے آپ کو بتانا، آپ لوگوں نے تو پوچھنا نہیں، ہم نے تو بتانا ہی بتانا ہے نا۔ تو فجر کی سنتوں کے متعلق ایک مسئلہ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فجر کی سنتوں کو گھر میں پڑھ کر پھر مسجد میں آنا یہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت ہو، تو وہ فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھی ہیں، اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا، نہ سمجھ میں آئے تو جمعے کے بعد پھر مجھ سے پوچھ لیجیے۔